وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ ہے کہ اگر پریگنینسی کی حالت میں عورت روزہ نہیں رکھ سکتی تو کیا جب رمضان کا مہینہ گزر جائے تو بعد میں جب حمل کو یہ عورت جنم دے دیتی ہے، اولاد ہو جاتی ہے، تو کیا عورت کو جو روزے اس نے چھوڑے ہیں ان کا فدیہ دینا پڑے گا یا روزے رکھنے پڑیں گے؟ اور اگر فدیہ دینا ہے تو فدیے کا مقدار کیا ہے؟ سب سے پہلے میں فدیے کا مقدار بیان کروں گا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 183 اور 84 میں 183 اور 184 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی ہے کہ وہ لوگ جو طاقت رکھتے ہیں فدیہ دینے کی، فدیۃ طعام مسکین، ان کا فدیہ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ تو یہ اتفاقی مسئلہ ہے کہ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلانا یہ فدیہ ہے۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ نے بخاری میں 4505 نمبر پر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے یہ بات منقول کی ہے کہ حد سے زیادہ بوڑھا اور بوڑھی عورت جب وہ روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھے تو ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے، فدیہ دیں۔ اب اس فدیے کا مقدار کیا ہے؟ اس فدیے کا مقدار اگر آپ نے عام چیز دینی ہے، مطلب جیسے کڑک ہے، چاول ہے، جو ہے، جوار ہے، کھجور وغیرہ، یہ چیزیں اگر آپ نے دینی ہے، مطلب کھانا نہیں دینا، اس کا مقدار ہے 1 کلو اور 500 گرام، یہ اس کا مقدار ہے۔ امام ابن عثیمین رحمہ اللہ نے فتاوی الصیام پیج نمبر 111 میں یہ بات ذکر کی ہے، اور اسی طرح امام ابن باز رحمہ اللہ نے بھی یہ بات ذکر کی ہے کہ اس کا مقدار جو ہے وہ 1 کلو اور نصف کلو ہے، مطلب 1 کلو اور 500 گرام ہے۔ اور اگر مثال کے طور پر آپ نے کھانا کھلانا ہے، جیسے انس بن مالک رضی اللہ عنہ جب بوڑھے ہو چکے تھے اور روزہ نہیں رکھ سکتے تھے تو ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ 30 لوگوں کو جمع کرتے تھے اور انہیں کھانا کھلا دیتے تھے۔ تو پھر کھانا جو نارمل کھانا لوگوں کو کھلاتے ہیں، سالن، روٹی وغیرہ، یہ چیزیں، تو ہر روزے کے بدلے ایک انسان کو وہ کھانا کھلایا کرتے، تو دونوں طریقے صحیح ہیں۔ اگر آپ نے کھانا نہیں کھلانا، ہر روز کے بدلے آپ 1 کلو اور 500 گرام چیز دیں۔ اگر آپ نے کھانا کھلانا ہے تو ہر روز کے بدلے آپ ایک انسان کو کھانا کھلا سکتے ہیں۔ یہ ایک چیز ہے۔ اور دوسری چیز، انسان جو ہے وہ کب فدیہ دے سکتا ہے اور کب ضروری ہے کہ انسان روزہ رکھے؟ تو جب تک انسان میں روزہ رکھنے کی طاقت ہے، چاہے وہ رمضان کے مہینے میں ہو یا رمضان کے مہینے گزرنے کے بعد ہو، تو جب تک انسان میں طاقت اور استطاعت ہے، جائز نہیں ہے کہ وہ فدیہ دے اور مسکینوں کو کھانا وغیرہ کھلائیں۔ کھانا وغیرہ کھلانا اور فدیہ اس وقت میں دینا ہے جب آپ میں روزے رکھنے کی طاقت نہیں ہے۔ حد سے زیادہ ایک انسان بوڑھا ہو چکا ہے، اب یہ بڑھاپا ایک ایسی چیز ہے کہ جو زائل ہونے والی نہیں ہے، ختم ہونے والی نہیں ہے، لیکن ایک انسان کو ایسی بیماری لگی ہے جو کہ وہ بیماری لگاتار اس کے ساتھ رہتی ہے اور اس بیماری کی وجہ سے انسان روزہ نہیں رکھ سکتا، ایسا انسان جو ہے وہ فدیہ دے۔ اور اب اگر مطلب ایک عورت ہے، حمل ہے اس پہ، یا ایک انسان بیمار ہے رمضان کے مہینے میں، لیکن ایسی بیماری ہے کہ وہ بعد میں ٹھیک ہو جائے گی، عورت دودھ پلا رہی ہے اپنے بچے کو اور ڈاکٹروں نے انہیں اجازت دی ہے، تو جب مطلب اس کی صحت ٹھیک ہو جائے اس وقت میں اسے روزہ رکھنا چاہیے۔ اور اس صورت میں جب انسان روزہ رکھنے پر قادر ہو تب انسان فدیہ نہیں دے سکتا۔ اور یہ راجح قول ہے اس باب میں، یعنی کہ سب سے صحیح بات یہ ہے کہ وہ انسان جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہے اور رمضان کے مہینے میں کسی بھی مجبوری کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ پاتا، بعد میں اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ نسائی میں حدیث ہے 2274، انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ان اللہ وضع عن المسافر نصف الصلاة والصوم وعن الحبلى والمرضع، اللہ تعالیٰ نے معاف کیا ہے، اللہ نے آسانی کی ہے مسافر کے ساتھ، اللہ نے مسافر کو کہا کہ آپ آدھی نماز ادا کریں اور روزہ آپ نہ رکھیں، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آسانی کی ہے حاملہ عورت اور دودھ پلانے والے عورت کے ساتھ۔ اب اس حدیث کا کیا مقصد ہے
اس حدیث کا مقصد یہی ہے کہ جیسے سفر کی حالت میں نماز معاف نہیں ہے، اور انسان جب سفر سے سفر میں وہ نماز ضرور ادا کرتا ہے، اس میں آسانی اللہ نے کی ہے لیکن نماز معاف نہیں ہے، اسی طرح روزہ بھی ہے۔ روزے کی حالت میں اگر ایک انسان طاقت نہیں رکھتا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے اب آپ نہ رکھیں، لیکن اگر آپ بعد میں طاقت آپ میں آئی تو آپ کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے۔ اور دوسرے نمبر پر جو انسان بیمار ہوتا ہے، بیماری کی حالت میں اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا کہ بیماری کے ٹھیک ہونے کے بعد آپ کو روزے رکھنے پڑیں گے، اور حاملہ عورت اور دودھ پلانے والی عورت جو ہے یہ بھی بیمار میں شامل کیے جاتے ہیں۔ تو جب یہ بیمار حساب کیے جاتے ہیں تو روزے بھی انہیں رکھنے پڑیں گے۔ امام ابن باز رحمہ اللہ نے مجموع الفتاوی 15ویں جلد 225 نمبر پیج پہ یہ بات ذکر کی ہے کہ حاملہ عورت اور مرضعہ عورت جب روزہ نہ رکھ سکیں افطار کر لیں، لیکن بعد میں انہیں روزے رکھنے پڑیں گے، فدیہ وہ نہیں دے سکتے۔ اور جس نے کہا ہے کہ فدیہ دیں گے اور روزہ نہ رکھے، یہ مرجوح قول ہے، یہ غلط بات ہے۔ لجنہ دائمہ جو سعودیہ کا لجنہ دائمہ ہے، انہوں نے بھی اپنے فتاوی 10ویں جلد 220 نمبر پیج پہ یہ بات ذکر کی ہے کہ حاملہ عورت اور دودھ پلانے والی عورت اگر وہ بعد میں سال کے کسی بھی مہینے میں اگر ان میں روزے رکھنے کی طاقت آ جائے تو انہیں روزے رکھنے چاہیے اور فدیے وہ نہیں دیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، جب آپ روزے کے بدلے مسکین کو کھانا کھلائیں گے تو آپ نے صرف اپنا ذمہ فارغ کیا ہے، لیکن اگر آپ روزہ رکھیں گے اس کے بدلے اللہ آپ سے خوش ہوں گے، آپ میں تقوی آئے گی اور آپ کو جو ہے بہت زیادہ ثواب ملے گا۔ فدیہ دیں تو صرف آپ کا ذمہ فارغ ہو جائے گا، وہ ثواب مواب کچھ نہیں ملے گا، لیکن جب آپ روزہ رکھیں گے تو اس میں بہت زیادہ خیر ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ ہے کہ اگر پریگنینسی